الرحیم تختی نمبر 14 را کے قاعدے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ مختصر سی اس کی تعریف ہے، باقی جو را کے حالتیں ہیں وہ ہم نے اصول التجوید میں پڑھا ہے، اس کو یہاں دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ہم ادھر دوبارہ بولیں گے تو ہمارا ذہن منتشر ہو جائے گا، تو ہمیں ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ اس پہ جا کے ہم وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے اور اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے مشق رؤوف، تو معلوم ہو گیا کہ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو را پر، ربما تو را پر را کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ اسی طرح اور سلنا را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آگے قرآن را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پر۔ اب مر سوادن میں را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کیوں پر ہوگی، اس کی حالت ہم نے پڑھی ہے اصول التجوید میں، کیونکہ حروف مستعلیہ کی وجہ سے۔ یا ارجع میں را کیوں پر ہوگی، کیونکہ زیر عرضی ہے۔ امیر تابو میں را کیوں پر ہوگی، کیونکہ دوسرے کلمے میں ایک کلمے کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح رجالن را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، باریک ہوگی۔ رماحکم را کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو را باریک ہوگی۔ امرت را ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے تو را ساکنہ باریک ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ حروف قمری 14 ہے، حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ حروف شمسی بھی 14 ہے، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمس۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے، اور لام جزم کے ساتھ ہوگی۔ ایک اور علامت اس کی یہ ہے کہ لام کس کے ساتھ ہوگی، جزم کے ساتھ ہوگی، اور الف کو چھوڑ دیں گے، جیسے والقمری، والیتامی، والاقربین، ٹھیک ہے بیٹا، مالقارعۃ، هم المفلحون، ٹھیک ہے۔ تو حروف شمسی بھی 14 ہے، الف لام اگر حروف شمسی کے 14 الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بعد والا حرف کسی بھی صورت وہ کس کے ساتھ ہوگا، تشدید کے ساتھ ہوگا، جیسے اذا الشمس کان الناس یقول الرسول اقیموا الصلاۃ۔ تو معلوم یہ ہوا لام جزم کے ساتھ آئے گی اور الف بیچ میں ہوگا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام کو پڑھا جائے گا۔ اور الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور بعد والا حرف جو ہوگا وہ مشدد ہوگا، یعنی تشدید کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس کے درمیان میں دیکھیں گے جتنے بھی حرف ہوں گے وہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، جیسے کان الناس میں کاف الف زبر کا، تو کا نن، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، سین پیش کان الناس، اور الف اور لام کیا ہو گیا، چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح یہاں پر اقیموا الصلاۃ، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، میم صاد پیش مس، اقیموا الصلاۃ، صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، صلاۃ۔ تو یہاں پہ بیچ میں واو بھی آ رہی ہے، پھر الف آ رہا ہے، پھر الف آ رہا ہے، 2 مرتبہ الف آ رہا ہے، بیچ میں واو بھی آ رہی ہے۔ تو یہ تو ایک تو حروف شمسی کا قاعدہ ہے، اور دوسرا رسم الخط کا مسئلہ بھی ہے۔ رسم الخط یہ ہے کہ الف واو یا، یہ 3 حرف الف،
واو یا یہ کبھی لکھے جاتے ہیں، ہاں کبھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے جی مگر لکھے جاتے ہیں. بس آج اتنا ہی سبق ہے. انشاءاللہ کل تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھیں گے.